بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم دنیا کے سب سے خوبصورت دارالحکومت میں موجود ایک نہایت خوبصورت، دلکش اور حسین ترین مسجد کا تذکرہ کریں گے۔ اس مسجد کی تعمیر نہایت ہی دلچسپ ہے، جو پاکستان اور سعودیہ عرب کے دوستی کی داستان اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ 1951 میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان نہایت دوستانہ تعلقات قائم ہو چکے تھے۔ اسی کے پیش نظر ان دونوں ممالک کے درمیان دوستی کا ایک تحریری معاہدہ قائم ہوا۔ 1953 میں شاہ سعود بن عبدالعزیز سعودی عرب کے نئے بادشاہ بنے اور 1954 میں پاکستان کا دورہ کیا، جس کی وجہ سے ان دونوں ممالک کے درمیان تعلقات اور بھی گہرے ہو گئے۔ 1964 میں سعود بن عبدالعزیز کے دور حکومت کا اختتام ہوا اور ان کے بھائی شاہ فیصل بن عبدالعزیز نے حکومت کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے لی۔ شاہ فیصل نے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو مزید پروان چڑھانے کے لیے اپریل 1967 میں پاکستان کا دورہ کیا اور اسلام آباد کی مارگلہ کی پہاڑیوں کے دامن میں ایک مسجد بنانے کی تحریک پیش کی۔ شاہ فیصل ایک ایسی مسجد کا خواب دیکھ رہے تھے جو اپنی دلکشی، خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہو، اور ان کے اسی خواب کے پیش نظر بین الاقوامی مقابلوں کا انعقاد کیا گیا، جس میں 17 ممالک کے 43 آرکیٹیکٹس نے حصہ لیا، یعنی فن تعمیر کے ماہرین نے شرکت کی۔ سب نے اپنے اپنے ڈیزائن پیش کیے، لیکن مقابلہ ترکی کے ایک آرکیٹیکٹ نے جیت لیا۔ اس کے ڈیزائن کو بہت زیادہ پسند کیا گیا، اور اس کی پسندیدگی کا اندازہ آپ لوگ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آغا خان آرکیٹیکچر ایوارڈز کے اعزاز سے بھی اس ڈیزائن کو نوازا گیا، جو کہ دنیا کے بڑے ایوارڈز میں شامل ہوتا ہے۔ ترک آرکیٹیکٹ کے مطابق انہوں نے عربی خیمے سے متاثر ہو کر ڈیزائن تیار کیا تھا۔ شاہ فیصل نے مسجد کی تعمیر کے پیش نظر 10 لاکھ سعودی ریال پیش کیے، جو اس وقت تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ امریکی ڈالر کے برابر بنتے تھے۔ اس کے بعد 1976 میں اعظم خان کی رہنمائی میں مسجد کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز کیا گیا۔ یہ شاید دنیا کی وہ پہلی مسجد تھی جس کی تعمیر کا آغاز اس کے بالائی حصہ سے کیا گیا، کیونکہ اس مسجد کے درمیان میں کوئی بھی ستون نہ تھا۔ 13 سال کی بھرپور محنت کے بعد ایک ایسی مسجد منظر عام پر آئی جس نے اسلام آباد کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیے۔ اس مسجد کی خوبصورتی کی وجہ سے اسلام آباد پہچانا جانے لگا۔ اس مسجد کو شاہ فیصل بن عبدالعزیز کے نام کی نسبت کی بدولت فیصل مسجد کا نام دیا گیا۔ فیصل مسجد کو نہ صرف پاکستان بلکہ جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی مسجد ہونے کا اعزاز بھی حاصل رہا ہے۔ مسجد کے احاطے میں اسلامک یونیورسٹی بھی قائم کی گئی، جہاں طلباء اور طالبات تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ 1988 میں پاکستان کے صدر جنرل ضیاء الحق کا جہاز حادثے کا شکار ہوا، جس کے نتیجے میں وہ شہید ہو گئے۔ ان کا مزار مسجد کے دروازے کے پاس بنایا گیا۔ فیصل مسجد تقریباً 5000 مربع میٹر تک پھیلی ہوئی ہے۔ مسجد کے اندرونی ہال میں بیک وقت 1 لاکھ نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ مسجد کے بیرونی احاطے میں 2 لاکھ نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں، یعنی مسجد میں بیک وقت کل 3 لاکھ نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد 4 میناروں پر مشتمل ہے، جو کہ عمارت کے چاروں کونوں پر نصب کیے گئے ہیں۔ یہ مینار
ترکی کے فن تعمیر کی عکاسی کرتے ہیں، جو عام میناروں سے کافی باریک ہیں اور ہر مینار تقریباً 90 میٹر اونچا ہے۔ مسجد کا مین ہال تقریباً 40 میٹر اونچا ہے اور اس عمارت میں کوئی ستون نہیں، اس لیے اس کا وزن 4 گارڈوں پر ہے جو کہ کنکریٹ کے بنے ہوئے ہیں۔ ہال کے اندر نہایت خوبصورت فانوس نصب کیا گیا ہے جو کہ مسجد کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ بین الاقوامی شہرت یافتہ مصور سید صادقین احمد نقوی، جنہیں دنیا صادقین کے نام سے جانتی ہے، انہوں نے مسجد کی دیواروں پر قرآنی آیات لکھی۔ لکھائی کا آغاز مغرب کی دیواروں سے ہوتا ہے، جہاں خط کوفی جو کہ ایک عربی رسم الخط ہے، اس میں کلمہ تحریر کیا گیا۔ مسجد میں نہایت خوبصورت تالاب ہے جس میں نصب کیے گئے ہیں جس میں فوارے نصب کیے گئے ہیں۔ اس تالاب کے چاروں جانب سے مسجد کے احاطے میں سیڑھیاں جاتی ہیں، جہاں سے مسجد کا منظر انتہائی حسین اور دلکش دکھائی دیتا ہے۔ مسجد میں اس کے علاوہ اور بھی تالاب ہیں جو مسجد میں مزید خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ مسجد کی عمارت کے ساتھ نہایت وسیع اور صحن واقع ہے، جہاں مارگلا کی حسین پہاڑیوں کا منظر دکھائی دیتا ہے۔ فیصل مسجد مارگلا کی پہاڑیوں کے دامن میں اس طرح تعمیر کی گئی ہے کہ اسے میلوں دور سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور رات کے وقت اس مسجد کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ اس میں لائٹس کو اس مہارت سے نصب کیا گیا ہے کہ رات کے وقت مسجد کا ہر حصہ اس کی خوبصورتی اور دلکشی کے ساتھ دور سے بھی دیکھنے والوں کو تعریف کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ چونکہ مسجد عبادت گاہ ہے اور اس کا ادب ہر انسان پر فرض ہے، یہی وجہ ہے کہ مسجد میں جوتے لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ دن کے وقت سورج کی گرمی کی وجہ سے بیرونی فرش بھی کافی گرم ہو جاتا ہے، اس لیے مسجد میں خاص قسم کے پتھر کی ایک صف بنائی گئی ہے جو بہت زیادہ گرمی میں بھی ٹھنڈی رہتی ہے، اور لوگ اس پر چلتے ہوئے مسجد کے حسین نظاروں سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں۔ مسجد کی اندرونی عمارت کے علاوہ ہر جگہ تصویر کھینچنے کی اجازت ہے، مگر احترام کے پیش نظر اندرونی عمارت میں کیمرہ لے جانے کی بھی اجازت نہیں۔ مسجد ہر وقت کھلی رہتی ہے، مگر مسجد کا اندرونی حصہ صرف نماز کے اوقات میں ہی کھولا جاتا ہے۔ مسجد میں داخلے پر کوئی ٹکٹ نہیں۔ مسجد کے آداب کے پیش نظر اس بات کا خصوصی خیال رکھا جائے کہ وہاں ناچ گانا، گالی گلوچ، کھانا پینا اور شور و غل وغیرہ سے ہرگز نہ کیا جائے، اور مناسب لباس کا انتخاب کیا جائے۔ آخر میں سب سے گزارش ہے کہ مسجد میں جب بھی جائیں تو اگر نماز کا وقت ہو تو باجماعت نماز ضرور ادا کریں۔ مسجد میں عورتوں کا بھی باجماعت نماز کا اہتمام کیا گیا ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے خود دیکھا ہے کہ اذان کے بعد احاطے میں موجود کچھ لوگ خوش گپیوں میں یا پھر تصویریں بنانے میں مصروف ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو کبھی فیصل مسجد جانے کا اتفاق ہوا تو مجھے کمنٹس کر کے اپنے خیالات سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنی گفتگو میں علامہ اقبال کے اس شعر سے کرنا چاہوں گا: مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں، کیونکہ میں آپ کے لیے ایسی اچھی ویڈیوز بناتا رہتا ہوں۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔